اولو الامر اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی. اب اگر کوئی اولو الامر ایسا نظر آئے جو اللہ اور رسول کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرتا نظر آئے تو وہ اولو الامر نہیں ہے. یعنی اگر صاحب الامر استاد کے سامنے بیٹھے تو اس نے استاد سے اطاعت کی. اگر صاحب الامر نعوذ باللہ کسی ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائے تو اس نے ڈاکٹر کی اطاعت کی. چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں آل محمد کے کسی امام نے نہ کسی استاد کے آگے گھٹنا ٹیکا نہ کسی حکیم سے نسخہ نکلوایا. استاد کے پاس جائے نہ ڈاکٹر سے مورش نسخہ لکھوائے ہے نا, پوری تاریخ میں نہیں ملتا. ٹھیک ہے, اچھا میں پھر بیان کو آگے لے جا رہا ہوں. اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی اور اولو الامر کی. قرآن فہمی کا ایک باب ہے جو آپ کے سامنے کھول رہا ہوں, ابھی ایک آیت اور پڑھوں گا میں اس کے ساتھ, ہے نا. دیکھو اللہ نے جب اپنا ذکر کیا تو کہتا ہے اطاعت کرو, اطاعت کا لفظ ہے. جب اپنے نبی کا ذکر کیا تو وہاں بھی لفظ اطاعت رکھا. جب صاحبان امر کا ذکر کیا تو وہاں بھی لفظ اطاعت, اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, اولو الامر کی اطاعت, تینوں جگہ اطاعت آئی ہے نا, لفظ اطاعت آیا. اب قرآن فہمی کا مرحلہ ہے جو انشاءاللہ مل کے طے کرنا ہے. صاحبان فکر بیٹھے ہوئے دیکھیں, اپنا ذکر کرتا ہے اطاعت, رسول کا ذکر کرتا ہے اطاعت, اولو الامر کا ذکر کرتا ہے اطاعت. لیکن جب والدین کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو. جملہ کہنا ہے مجھے, جملہ کہنا ہے قرآن سے باہر نہیں کیا, میں اپنے لیے اطاعت, رسول کے لیے اطاعت, اولو الامر کے لیے اطاعت اور والدین کے لیے اطاعت چاہیے. وَقَدْ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت, ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اب جلدی سے ایک فیصلہ ہو جائے انشاءاللہ تو بیان آگے بڑھ جائے. اطاعت کے معنی کیا ہے؟ کسی حکم پر عمل کرنا. صاحبان فکر بیٹھے ہوئے, کسی حکم پر کوئی آرڈر دے رہا ہے, اس کی آپ نے بات مان لی, اطاعت کر لیا آپ نے. سنیے گا جملہ اطاعت کے معنی کھول رہا ہوں اس آیت کو تاکہ فیصلہ ہو جائے. اطاعت کے معنی حکم پر عمل کرنا, اور احسان کے معنی اچھا برتاؤ کرنا, اچھا برتاؤ کرنا. ٹھیک ہے نا. اللہ نے کیا کہا, میری اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. ایک مثال دے دوں تاکہ آپ کے ذہنوں تک یہ پیغام پہنچ جائے. ماں باپ بیمار ہو گئے, 70-80 سال کی عمر ہے, بڑھاپا آ گیا, ماں بھی بوڑھی باپ بھی بوڑھا. فیصلہ ہوگا انشاءاللہ نبی کے چاہنے والوں, آپ کو سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں, آپ زمانے کو سنائیے گا قرآن کا یہ پیغام. ماں بھی بستر پر, باپ بھی بستر پر, ایک کی 70 سال عمر, ایک کی 80 سال عمر, دونوں بیمار ہیں. اب اولاد کیا کرے؟ ڈاکٹر کو بلایا, علاج ہو رہا ہے, دوائیں ہو رہی ہیں, ٹیبلٹ دی جا رہی ہے, انجیکشن لگائے جا رہے ہیں, معالجہ ہو رہا ہے, ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, ہاسپٹل لے جا رہے ہیں, لیکن مرض ختم نہیں ہو رہا, مرض بڑھتا جا رہا ہے. دوا چینج کی, ڈاکٹر چینج کیا, انجیکشن چینج کیا, ڈاکٹر دوسرا آیا, اس نے چیک اپ کیا اور کہا جناب دوائیں بدل دیں, نسخہ بدل دیں. نسخہ لے کے چلا گیا, دوائیں بدل دی, انجیکشن بدل دیے. اب تو توجہ کرتے رہیے گا, جو نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں سنیے گا کیا پیغام ہے. اب جب دوا کھانے کا ٹائم آیا, آپ دوا لے کر آئے, اولاد دوا لے کر آئے, ٹھیک ہے نا. جیسے ہی دوا دینا چاہا, باپ نے ڈانٹ کے دوا کو پھینک دیا, دوا پھینک دو, ڈاکٹر کو ہٹا دو. اب مجھے بتائیں صاحبان فکر بیٹھے ہیں کہ اولاد کیا کرے, کہ ڈاکٹر کو ہٹا دے, دوائیں پھینک دے, انجیکشن پھینک دے. حکم شریعت یہ ہے کہ دوا بھی پلاؤ, ڈاکٹر بھی بلاؤ. اس لیے حکم شریعت یہ ہے کہ پیار سے, محبت سے, عزت سے, احترام سے, انکساری سے ماں باپ کے سامنے دوا بھی رکھو, ڈاکٹر کو بھی بلاؤ, انجیکشن بھی کھلاؤ. اس لیے کہ اطاعت نہیں کرنی, اچھا برتاؤ کرنا ہے. میرے جملہ پہنچا سننے والوں تک, بھائی دوائیں پھینک دے, ڈاکٹر کو ہٹا دے, باپ مر جائے, ماں مر جائے, نہیں. حکم شریعت یہ ہے کہ پیار سے, محبت سے, عادی سے دوا. جملہ آخری آج تک بیداری لے جا رہا ہوں میں, دوا بھی پلاؤ, ڈاکٹر کو بھی ملاؤ, انجیکشن بھی کھلاؤ. اس لیے کہ قرآن نے کہا بالوالدین احسانا, اطاعت نہیں احسان کرنا ہے, اچھا برتاؤ کرنا ہے. تو ہماری سمجھ میں آ گیا, کیا سمجھ میں آ گیا کہ ابھی نصر ہو گیا انشاءاللہ. کبھی والدین جو کہے وہی کرنا اچھا برتاؤ ہے, جو کہہ رہے ہیں وہ کر تو اچھا برتاؤ ہے. اور کبھی وہ جو کہے اس کے اگر وہ مصلحت ٹھیک نہ ہو تو اس کے خلاف کرنا وہ احسان ہے نا. تو مجھے کہنے دو, باپ اگر بیمار ہے اور وہ کہے دوا پھینک دو تو دوا پھینکو نہیں, پیار سے اسے دوا پلاؤ. اس لیے کہ حکم ہے اطاعت کا نہیں, احسان کرنے کا. احسان کا معنی اچھا برتاؤ کرنا. لیکن قرآن نے میرے نبی کے لیے کہا اطیعوا الرسول, رسول کی ہر حالت میں اطاعت کرو. یعنی اگر وہ بیماری کے عالم میں تم سے قلم مانگ لے تو ہذیان کا انسان بنایا.
گے سارے. مل کے پڑھیں ذرا پورے 3 سال بعد. بیٹھ جائیں آپ لوگ, بیٹھ جائیں پلیز, بیٹھ کے جو بیٹھا رہے. مجلس پڑھ رہا ہوں میں, ڈسٹربنس ہو رہی ہے نا, تو سارے بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ بچے بزرگ, مجلس پڑھ رہا ہوں, قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں اور چاروں کو پیغام پہنچے. ٹھیک ہے نا, 15 منٹ 20 منٹ گزر گئے, مجھے زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی آپ سے, لیکن جتنی گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ وہ قرآن مجید کے دائرے میں رہ کر کوشش کروں گا قرآن مجید اور حدیث کے پیغام سننے والوں کو پہنچاؤں. اچھا, تو اب نبی کے چاہنے والے ہیں, بار بار ایک جملہ کہتا ہوں, دیکھو اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ. اسلام میں عقیدے کا مرکز ذات مصطفیٰ. آپ کو حق ہے پوچھنے کا, جناب یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں آپ؟ میرے سامنے نمازی ہیں, نمازی بیٹھے ہوئے, عبادت کرنے والے بیٹھے ہوئے. دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے, اب دیکھیں نبی مرکز ہے میرے نبی کے ساتھ, نبی کے کلمہ کو بیٹھے رہے ساتھ کیے گا. اللہ کہتا ہے دوسرے پارے کے اندر, سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. رسول, یہ بے وقوف لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے روح گردانی, منہ کیوں پھیرا. قل, ان سے کہہ دو, للہ المشرق والمغرب. اللہ کہہ رہا ہے رسول کہو ان سے کہ مشرق بھی اللہ کے لیے, مغرب بھی اللہ کے لیے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ جس کی بھی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. دوسرا پارہ جانے شروع ہوتا ہے, اس کی ہیڈ لائن میں نے آیت پڑھی, ٹھیک ہے نا. تو کیا کہا اللہ نے؟ احمق, بے وقوف کہتے ہیں, صفی بے وقوف ہے نا, صفا اس کی جمع, جیسے عقیل اس کی جمع عقلا, کریم اس کی جمع کرما. ٹھیک ہے, بے وقوف کہتے ہیں قبلہ کیوں بدلا. رسول کہہ دو مشرق بھی اللہ کا, مغرب بھی اللہ کا, اور اب اس کے بعد اللہ کو جلال آ گیا. بے وقوف کہتے ہیں قبلہ کیوں بدلا. اللہ کہتا ہے وما, توجہ, وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول. قرآن کی آیت ہے من يتبع الرسول. رسول بے وقوف کہتے ہیں قبلہ کیوں بدلا, اور اللہ کہتا ہے ہم نے قبلے کو بدلوا دیا, اور ہم قبلے کو بدلوا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے, کون دل سے تیری پیروی کرتا ہے. میں نہیں بول رہا ہوں, اللہ بول رہا ہے, قرآن مجید میں بول رہا ہے. پھر اسی بارے میں سامنے ارشاد فرمایا, بالکل ذات مصطفیٰ ہے مرکز پوری کائنات کا, ذات مصطفیٰ ہے. اسلام میں عقیدے کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے, مسلمانوں کا مجمع ہے. پھر اسی بارے میں اسی سورہ میں ارشاد فرمایا, اور یہ آیت قصیدہ ہے میرے پیارے نبی کی شان میں. ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء. رسول ہم تمہارے, میں توڑ کے ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ لطف لیں آپ. رسول ہم تمہارے بار بار قد نرا تقلب وجهك في السماء, آسمان کی طرف چہرہ کرنے کو دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, لام تاکید لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, مت گھبراؤ, ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تم چاہو گے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ, نون ثقیلہ بھی ہے, لام تاکید بھی ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, مت گھبراؤ, قبلے کو وہاں موڑیں گے. تَرْضَاهَا, اللہ کہہ رہے ہیں جہاں تم راضی ہو جاؤ گے. کس نے کہا یہ جملہ؟ میرے ساتھ یہ ذرا, کس نے کہا؟ اللہ نے. کس سے کہا؟ پیارے نبی سے. کیا کہا؟ ترضاہا, تو راضی ہوگا. اللہ نے کہا نبی سے کہ تو راضی ہوگا, اور یہی جملہ میرے نبی نے علی سے کہا, اما ترضا ان تکون منی. علی کیا تو راضی نہیں ہے کہ میں اپنے زمانے کا موسیٰ تو ہارون. وہاں پر اللہ نے کہا کہ محمد ہم قبلہ وہاں موڑیں گے یہاں تم راضی ہو جاؤ گے. وہ قرآن کی آیت, اور یہ میرے نبی کے پاکیزہ زبان سے نکلا ہوا جملہ میرے علی کے لیے. اما ترضا, حدیث منزلت, اما ترضا ان تکون منی بے منزلت ہارون و موسیٰ. علی کیا تو, اما ترضا, علی کیا تو راضی نہیں ہے, علی کیا تو راضی نہیں ہے ان تکون منی کہ تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی. یعنی میں اپنے دور کا موسیٰ, تو اپنے دور کا ہارون. ذرا چلو اس جملے کی گہرائی تک, ذرا چلو علی والو نبی والو اس جملے کی ڈیپتھ تک. آدم پہ میرا سلام, آدم پہ میرا سلام. آدم نبی ہے لیکن آدم کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے.
नूह पे मेरा सलाम, लेकिन नूह की तमन्ना है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। इब्राहिम पे मेरा सलाम, लेकिन इब्राहिम की तमन्ना है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। मूसा कलीमुल्लाह, लेकिन मूसा की तमन्ना कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। ईसा चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो, खिज़र चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो, इदरीस की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, इलियास की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, सुलेमान की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, दाऊद की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, औलिया की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, औसिया की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, अंबिया की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो। मुरसलीन चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो, आप चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो, मैं चाहता हूं कि अल्लाह राजी हो, उम्मती की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो। तो सवा लाख अंबिया की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो जाए। और मेरा प्यारा मोहम्मद, वला सौफा युती का रब्बु का फतरदा, हबीब तुझे इतना अता करेंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। तो अंबिया की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, अल्लाह चाहता है कि मोहम्मद राजी हो, और मोहम्मद चाहता है कि अली राजी हो। मौला बात रखे, सलामत रखे, आपकी समातों में नजर बस बचाए। ठीक है, नबी के चाहने वाले, बस मैं नबी वाली का तस्करा करता हुआ कुरान मजीद की रोशनी में, हदीस मुबारका की रोशनी में बयान को आहिस्ता आहिस्ता आगे ले जा रहा हूँ। बहुत तवील बयान नहीं है ना, आपकी ज़रूरत समाज पर बोझा बनना चाह रहा हूँ, लेकिन चंद जुमले इंशाअल्लाह मौला के सदक़े में आप बागिया करने। ठीक है ना। अच्छा, तो अब इस्लाम में अकीदे का मरकज कौन बना? मेरा प्यारा नबी। एक जुमला कहना चाह रहा हूँ आपके नबी के चाहने वालों के सामने, और इंशाअल्लाह ये जुमला भी हमेशा याद रहेगा। ठीक है ना। मेरा प्यारा नबी, मेरा प्यारा नबी, उसने हर बातिल कुव्वत का डट कर मुकाबला किया। सुनिएगा, कोई फिक्र आ रही है, कोई पैगाम देना चाहता हूं। मेरे प्यारे नबी ने हर बातिल कुव्वत का डट कर मुकाबला किया, हर मार्के को सर किया, हर महाज को जीता। है किसी को इनकार? नबी ने हर बातिल को मारा, हर बातिल को शिकस्त दी, हर मार्के को जीता, हर महाज का डट कर मुकाबला किया। उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, सब जगह नबी ने सब बातिलों को शिकस्त दी है। लेकिन अली वालों, नबी वालों, मेरा जुमला सुना, जरा कीमती जुमला है, आहिस्ता से करके आगे बढ़ो। बड़ी मेरे सामने मुबारक समाते बैठी हुई सब लाहौर की, जुमला की तशरीफ फरमाए, साहिबान इल्म तशरीफ फरमाए। अल्लाह ने नबी को भेजा, नबी को नबी बरहक बनाकर, है ना, नबी बरहक है। हर बातिल को, मैं बार बार तमीम बन रहा हूँ, उसके बड़ा बारीक जुमला आने वाला है। हर बातिल कुव्वत को नबी ने मार दिया, शिकस्त दी, हरा दिया, और नबी जीत गए, हर मार्के को जीत गए। लेकिन अली वालों, नबी वालों, मैंने शिकस्त नहीं देखी, नबी की हर महाज को फतह में देखा, जीत देखी। लेकिन मेरे कानों में पूरी तारीख में फकत 2 मरतबा फतह का ऐलान आया। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ, मैं इस जुमले के जहां जहां आवाज जा रही है, मैं फिर कह रहा हूँ। अभी आपने आप तो कहते हैं सब नबी ने सबको शिकस्त दे दी, सारी बातें को, मैं ये इनकार नहीं कर रहा हूँ, नबी ने हर बात कुव्वत को हरा दिया, शिकस्त दे दी। लेकिन शिकस्त दी और हर महाज को नबी ने जीत लिया, मुझे इनकार नहीं है इसलिए। लेकिन जीत का ऐलान मुझे फकत 2 मरतबा सुनाई दिया। अब आप जनाब जल्दी से बताएं, मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ, बयान को आगे ले जा रहा हूँ। 10-15 मिनट का मजबूर है, लेकिन उसको कोशिश करूंगा 5-6 मिनट में आपकी समातों में उतर जाऊं। देखो, जंग बदर, पहली जंग सब जानते हैं, मदीने जाने के बाद पहली जंग जंग बदर। ठीक है, जंग बदर मुसलमान जीत गए, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, कुरान में जिक्र है ना, मुसलमान जंग जीत गए, फरिश्ते भी आ गए, अल्लाह की मदद भी आ गई, अल्लाह की इमदाद भी आ गई, सब कुछ हो गया। लेकिन कहीं मुझे जंग बदर के मौके पर दिखा दो तारीख में या कुरान में कि बदर के मौके पर जीत का ऐलान हुआ। जो करें पूरी जिम्मेदारी से बोलूं, फतह हुई है, फतह का ऐलान नहीं हुआ बदर में। जल्दी से आगे बढ़े, मेरे साथ आए। जंग ओहद 3 हिजरी, है ना, जंग ओहद में सब जानते हैं, बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं, पैगंबर ने 50 अफराद को घाटी पे खड़ा किया था, और क्या कहा था कि यहां पर खड़े रहना, यहां से हिलना मत, है ना, जमीन और आसमान टल जाए तुम मत टलना। जब तक वो खड़े रहे, मुसलमान जंग जीतते रहे। कौन सी? जंग ओहद। तो जंग ओहद का भी बड़ा अहम पैगाम लेकर हाजिर हो मेरा साथीगा। जंग ओहद का भी इब्तिदाई हिस्सा मुसलमान जीतते रहे, लेकिन अली वालों, नबी वालों, कहीं मुझे जंग ओहद में
فتح تو ہوئی ہے، ابتدائی جنگ جیتے ہیں، فتح کا اعلان نہیں ہوا، نہ بدر میں ہوا نہ احد میں ہوا. اب آگے آ جائیں، جنگ خندق میں تو تم بہتر جانتے ہو کہ کافر نہیں مارا، علی نے کفر کو مارا. فیصلہ ہو رہا ہے انشاءاللہ، لطف لوگ فیصلہ ہو رہا ہے. جنگ خندق میں سب جانتے ہیں برد ایمان کلہ کفر کلے ہے نا، یہ علی نہیں جا رہا، یہ کلے کفر کے مقابلے پہ کلے ایمان جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جنگ خندق میں کافر نہیں مارا علی نے، کلے کفر مارا. جنگ جیت لی، جنگ تو جیتی لیکن فتح کا اعلان جنگ خندق میں ہمارے کانوں میں نہیں آیا. اب عجیب بات ہے، نہ احد میں فتح کا اعلان ہوا، نہ بدر میں فتح کا اعلان ہوا، نہ خندق میں فتح کا اعلان ہوا. بس مجھے علی والوں نبی والوں تاریخ میں دو مقامات ملے جہاں فتح بھی ہوئی اور فتح کا اعلان بھی ہوا ہے نا. پہلا مقام بتاؤ، پہلا مقام میرے ساتھ یہ گا، پہلا مقام خیبر کے موقع پر جب نبی نے اسلام کے کائنات کے سب سے بڑے سپاہی کو علم دیا تو کہنے لگے لا اوتی ان رایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ ولن یرجع حتی یفتح اللہ علی یدہ. کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ کا محب ہوگا، رسول کا محب ہوگا، اللہ رسول کا محبوب ہوگا. ولن یرجع حتی یفتح اللہ، اور وہ پلٹے گا نہیں جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح نہ دے دے. میرے ساتھ آ جائے، فیصلہ ہو رہا ہے، ابھی نعرے لگیں گے انشاءاللہ، میرے کے ساتھ آ جائے. وَلَن يَرْجِعْ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ، ترجمہ کیا ہے؟ لَن يَرْجِعْ وَلَن يَرْجِعْ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ، جس کو پھینکوں گا وہ پلٹے گا نہیں جب تک کہ اللہ، ابھی لطف ہوگا انشاءاللہ، جب تک کہ اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر بولے بھائی فتح نہ دے دے ہے نا. تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ جنگ خیبر ایسی جنگ ہے جہاں فتح بھی ہوئی اور فتح کا فیصلہ ہو رہا ہے جہاں فتح بھی ہوئی، فتح کا اعلان بھی ہوا ہے نا. یہ ایک موقع جہاں فتح بھی ہو رہی ہے، فتح کا اعلان بھی ہو رہا ہے. اور دوسرا موقع بڑا مشہور ہے، خیبر سے پہلے ایک دو سال پہلے جب حدیبیہ کے مقام پر نبی نے صلح کر لی. صلح حدیبیہ پڑھیے نا، آپ نے اسکولوں میں پڑھا ہوگا، تو کتاب میں پڑھا ہوگا. جب صلح ہو گئی، نبی نے صلح کر لی اور نبی جانے لگے، واپس بڑھنے لگے، ٹھیک ہے نا. تو مسلمانوں کو شک ہوا کہ بھئی ہم تو ہار گئے، ہم تو جنگ ہار گئے، ہم تو شکست کھا گئے. قرآن کی آیت آئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، رسول ہم نے تمہاری اس صلح کو فتح مبین بنایا. میرا ساتھ ہے یہاں سے لے کے آخر تک. ایک ایک جملہ قیمتی میں بار بار تکرار نہیں کر سکتا، جملوں کی علی والوں بار بار ریپیٹیشن نہیں کر سکتا. آپ بیدار ہیں تو میرا پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے، یہاں سے وہاں تک پوری کلیجے کی طاقت سے میرا ساتھ دیے گا. تو جنگ خیبر میں نبی نے کیا کہا؟ کل اسے علم دوں گا جو فتح کیے بغیر پلٹے گا نہیں. حدیبیہ میں کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. کیا کہا؟ اتنا فتح نہ لگا فتح مبینہ. رسول تم نے صلح تو کر دی لیکن ہم نے تمہاری صلح کو فتح نہیں بنایا، فتح مبین بنایا. مبین کہتے ہیں کھلی ہوئی. ہم نے صلح حدیبیہ کو کھلی ہوئی فتح بنایا. میرے بزرگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، بچے بھی ہیں. دیکھو ڈھکی چھپی بات اگر کوئی نہ سمجھے، میں نہ سمجھوں تو آپ مجھے معاف کر دیں گے کہ بھائی ڈھکی چھپی بات ہے، اشاروں میں کی گئی ہے، سمجھ میں نہیں آئی. لیکن اگر کسی کو کھلی ہوئی بات سمجھ میں نہ آئے، سلامت ہے میرے بزرگ، ذرا میرا ساتھی کا مل کے ساتھ چلیے گا، سارے پیچھے والے بول رہے ہیں، مل کے سامنے والے بھی چلے، مل کے فیصلہ ہو جائے. ڈھکی چھپی بات سمجھ میں نہ آئے معاف کر دو، قابل معافی ہے. لیکن اگر کوئی کھلی بات نہ سمجھے تو وہ قابل مرحمت ہے نا. رسول ہم نے تمہاری صلحوں کو صلح نہیں بنایا، کھلی ہوئی فتح بنایا. اب جو بھی محمد کی صلحوں میں شک کرے، مولا باد رکھے، اب جو یہ مولا باد رکھے بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو. اب جو بھی ہوا کرے میرے ساتھ ساتھ دینے کے جملے ضائع ہو جائیں گے. یہ میں دوبارہ میرے خیال ریپیٹ نہیں کر سکتا جملوں کو. یہ جملے قرآن کے احادیث کی روشنی میں تاریخی کچھ منظر ہے جو آپ کو بیان کر رہا ہوں. اب جو محمد کی صلحوں میں شک کرے وہ صلحوں کا نہیں فتح مبین کا منکر ہے، ٹھیک ہے نا. تو میری سمجھ میں آ گیا، کیا سمجھ میں آ گیا کہ حدیبیہ دو موقع پر فتح ہوئی. حدیبیہ میں خدا نے فتح کا اعلان کیا، خیبر میں تم نے سنبھالنا، خیبر میں نبی نے فتح کا اعلان کیا. دو فتح ہوئی ہے نا. خیبر میں نبی نے اعلان کیا، حدیبیہ میں خدا نے اعلان کیا. فتح دو تھی لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حدیبیہ میں قلم چلا، خیبر میں تلوار چلی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مل کے سارے آ جائیں. حدیبیہ میں قلم چلا، خیبر میں بولو
مل کے سب یا علی ایسی ذات ہے. دو موقع پر حدیبیہ میں فتح کا اعلان، خیبر میں فتح کا اعلان، بدر میں فتح ہوئی اعلان نہیں ہوا، خندق میں مار دیا کل کفر کو اعلان نہیں ہوا فتح کا، احد میں فتح ہوئی فتح جنگ جیت گئے لیکن جیت کا اعلان نہیں ہوا. دو موقع پر اعلان فتح ہوا. اسلام کی فتح کا اعلان دو موقع پہ ہوا. جملہ سمجھنا، دو موقع پہ ہوا، یا خیبر میں ہوا یا حدیبیہ میں. میرے ساتھ دیتے رہنا ذرا ہوں کرنے میرے ساتھ، یا حدیبیہ میں ہوا. جملہ ضائع ہو جائے گا، اتنی محنت کر کے لائے ہو آپ میرے ساتھ محنت کر رہے ہیں، یہ جملہ ضائع ہونے پاس. حدیبیہ میں خدا نے فتح کا اعلان کیا، خیبر میں میرے پیارے نبی نے اپنی زبان مبارک سے اعلان کیا کہ کل وہ جائے گا جو فتح کے بغیر پڑھ لے گا نہیں. تو دو فتح ہو گئی نا. اور دونوں میں کمال کیا ہے کہ فتح دو ہے، قلم کی اور تلوار کی، لیکن چلانے والا ہاتھ ایک ہے. یعنی عجیب ہاتھ ہے. اگر قلم سنبھالے تو خدا فتح کا اعلان کرے، اگر تلوار اٹھائے تو نبی فتح کا اعلان کرے. اب میری سمجھ میں آ گیا کہ جو اسلام کے مار گئے سیف و قلم کا فاتح بن جائے، قرآن کی نگاہ میں اسی کو علی کہتے ہیں. حیدری مل کے بولے، مل کے زور سے ماشاء اللہ ایسے ہی. بدر کی جنگ جیت گئے، احد کی جنگ جیت گئے، خندق کی جنگ جیت گئے، عمر ابن عبدالعزیز کو مار دیا، کل کفر مارا گیا، کل کفر نے شکست کھائی. اعلان فتح نہیں ہوا. اسلام کی فتح کا اعلان فقط دو موقع پہ ہوا، یا خیبر میں ہوا یا حدیبیہ کے موقع پہ ہوا ہے نا. تو ایک ہی انسان ہے. اگر قلم سنبھالتا ہے تو خدا اعلان کرتا ہے، اگر تلوار اٹھاتا ہے تو نبی فتح کا اعلان کرتا ہے. علی والا جملہ سنبھالنا، یہ علی والے بیٹھے ہوئے ان کے دماغ میں، ان کے دلوں میں شمع امامت روشن ہے، شمع ولایت علی روشن ہے. مولا آپ کی شمع ولایت روشن رکھے ہمیشہ. اور جملے کو سنبھالنا، قدرت نے یہ فیصلہ کیا بھائی دونوں فتح علی کے ہاتھ ہوئی ہے نا. قلم کی فتح علی کے ہاتھ، تلوار کی فتح. تو جملوں کے انشاءاللہ یہ تاریخی جملہ آ رہا ہے، یہ سارے جملے نتیجہ نچوڑ دے رہا ہوں ان جملوں کا جو اب تک میں نے کہے جملے ہے نا. دو فتح ہوئی ہیں، ایک قلم کی فتح، ایک تلوار کی فتح، اور دونوں کو علی نے سر کیا. قلم کی فتح علی کے ہاتھوں، تلوار کی فتح علی کے ہاتھوں. اور قدرت یہ چاہ رہی تھی، اللہ یہ چاہ رہا تھا، ارحم الراحمین یہ چاہ رہا تھا، اکرم الاکرمین یہ چاہ رہا تھا، اجود الاجودین یہ چاہ رہا تھا، جبار القہار یہ چاہ رہا تھا، باقی رہنے والا یہ چاہ رہا تھا کہ علی کی یہ دونوں فتح ذہن سے مٹنے نہ پائے اور ہمیشہ باقی رہے. اس کی دلیل دوں میں، اللہ چاہتا ہے کہ علی کی یہ دونوں فتح قیامت تک باقی رہے. اس کی دلیل دینا والی والوں، بھائی میرے تیسرے امام سے لے کر میرے 11ویں امام تک ہر امام کا ایک بیٹا امام، حسین کا ایک بیٹا امام، زین العابدین کا ایک بیٹا امام، محمد باقر کا ایک بیٹا امام، جعفر صادق کا ایک بیٹا امام، موسیٰ کاظم کا ایک بیٹا امام، علی رضا کا ایک بیٹا امام، محمد تقی کا ایک بیٹا امام، علی نقی کا ایک بیٹا امام، حسن عسکری کا ایک بیٹا امام. لیکن اللہ نے علی کے دو بیٹوں کو امام بنایا کہ جو فتح قلم دیکھنا چاہے وہ سنے حسن کو دیکھے، جو تلوار کی طاقت دیکھنا چاہے وہ حسین کو دیکھے. حسین ابن علی کی عظمت کو دیکھو گے.
مولا آباد رکھے تو نعرے لگا رہے تھے جوش کے ساتھ، اور لگانے بھی چاہیے، اس لیے کہ علی کے چاہنے والے اور علی کے چاہنے والے نعرہ لگائیں گے، حسین کا نام آئے گا نعرہ لگائیں گے، علی کا نام آئے گا نعرہ لگائیں گے۔ میرا ساتھ ہی کے اندر کچھ پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں، توجہ رکھے بیٹھا ہے ماشاءاللہ سے، بیان آدھے سے زیادہ مرحلے کو گزار چکا ہے، چند جملے عرض کر رہے ہیں، ذکر آ گیا ہے خیبر کا۔ 39 دن تک، اب آپ کی میں مجلس پڑھ چکا ہوں، اب آپ مجھے پڑھوائیں گے انشاءاللہ، 2-4 جملے تو پڑھ دوں گا، پھر مسائل پہ آ جاؤں گا۔ 39 دن تک جب خیبر فتح نہیں ہوا اور سب شکست کھا کے آ گئے، تو نبی نے اعلان کیا کل میں اسے علم دوں گا جو رجل ہوگا کرار ہوگا۔ رجل کے معنی ہمارے مرد رجل کو مارے مرد ہوگا، لأوتی اندر، پھر وہی ملے کہ لام تاکید لگا ہوا ہے اور انہوں نے سکیلا بھی ہے، ضرور بھی ضرور میں علم عطا کروں گا، لأوتی اندر رایت غدن، کس کو عطا کروں گا؟ مرد کو۔ دیکھیں ایک جملہ کہتے ہیں ہم اور ایک جملہ سمجھتے ہیں۔ میں اگر اس وقت ممبر پر بیٹھے کہوں جناب کہ اس وقت رات ہو رہی ہے، اس وقت رات ہے، بچے میں نے کہہ دیا، آپ سمجھے کیا کہ دن نہیں ہے، جبھی تو رات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک بات انسان کہتا ہے اور ایک بات انسان خود سمجھتا ہے، سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول نے کہا کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، اب تک جو گئے ان کی گارنٹی نہیں لی۔ بولے میرے ساتھ ساتھ اس وقت رات ہے، اب کے گرو کے دن نہیں ہے، ضرورت نہیں بولنے کی، آپ سمجھدار ہیں کہ جناب نہیں دن نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ رات ہے، ٹھیک ہے، اور دن ہو تو مطلب دن ہے، سمجھ جائیں گے آپ رات نہیں ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ نبی نے کہا کل میں اسے دوں گا جو مرد ہوگا کرار ہوگا۔ آپ تو کھڑے ہو جاتے ہیں، نعرے حیدری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فاتح خیبر علی علی، فاتح خندق علی علی، فاتح بدر علی علی، فاتح صفین علی علی۔ دشمنوں سے علی کے فضائل حلق سے نہیں اترتے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جس نے لکھا ہے جملہ نقل کر رہا ہوں میں، دشمنوں سے علی کے فضائل جوش میں آ جاتے ہیں علی والے کہ یہ کیسے ہیں کہ ان کے حلق سے علی کے فضائل اتر نہیں ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سب کے زمانے کو سنائیں بھائی، علی والے بیٹھے ہوئے، علی کے ملک ہیں، علی کے چاہنے والے، علی کے مدد والے، شیعہ حیدر کرار کا مجمع ہے، دشمن علی سے اگر حلق سے اس کے فضائل علی نہ اترے تو گھبرائیں نہیں، اس لیے کہ علی کی شان میں آیتیں تو اتر رہی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے نبی کا جملہ ہے کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، تو آپ کو بیان نہ کریں، ہمارے نبی کا جملہ ہے، میں نے کہا عقیدے کا مرکز ہے خاتم مصطفیٰ، جتنا مجمع پیچھے رکھ میرے جواب بیٹھا ہوا ہے میرے ساتھ چلیے گا، کہنے کہ جناب سنیے گا، کہنے جناب خیبر میں علم تو علی کو ملا تھا، نبی نے کہا تھا علم دوں گا میں، علم ملا اور علی خیبر میں گئے، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ توجہ کریے، یہ خیبر میں علی کو علم کا ملنا یہ کوئی علی کی فضیلت نہیں ہے۔ اچھا بھائی پھر کیا ہے اگر فضیلت نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ کہنے کہ یہ جو علی کے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ علم ملے گا تو مل گیا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیں میرے ساتھ ہیں یہ نوجوان بیٹھے ہوئے جوش سے نعرے لگا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں مجھے، میں نے مجلس پڑھ دیا، میرا ساتھ دیے گا۔ خیبر میں علم کو علی کو ملا نہیں ملا یہ انکار نہیں ہے، ملا علم ضرور ملا، لیکن حلق سے اترتی تو نہیں فضیلت، کوئی نہ کوئی فراز ہے جو آپ کے سامنے کھولنا چاہ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا؟ کہنے کا پھر کیا ہوا تھا؟ کہنے کہ یہ جو علم ملا تھا یہ تو علی کے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اللہ نے لکھا تقدیر میں تو علم مل گیا، مقدر میں لکھا تھا، اس میں فضیلت کون سی، اس میں شرف کون سا، اس میں کمال کون سا؟ اچھا تو آپ یہ نفسیات سے واقف لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا میرا ساتھ دیے گا، بچے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں، ہے نا؟ میں کسی کو بول نہیں رہا ہوں، میں نفسیات کی بات کر رہا ہوں۔ بچے نے فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا، آپ کو اطلاع ملی، آپ گھر گئے، پڑوسی تھا آپ کا جاننے والا تھا، گئے جناب مٹھائی لکھے گئے، ہار پہنایا جناب، مبارکباد، فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گیا، کیا کیا بھائی؟ کہا دن رات پڑھتا رہا، پورے سال لگا کے محنت کی، اور کہیں بچہ فیل ہو گیا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا کیا کریں مقدر خراب تھا۔
سلامت ہے یہ میں آپ کے کھلتے ہوئے چہرے دیکھ رہا ہوں سلامت ہے ہمیشہ کھلتے رہے علی کے فضائل سے چہرے میرے نبی کا ذکر ہے اور نبی کا ذکر علی کے حوالے سے ہے کبھی کیا ہوا کب کوئی پتہ نہیں کیا ہوا مقدر خراب تھا بچے کا تو میری سمجھ میں آ گیا کیا سمجھ میں آ گیا کہ انسان کی نفسیات ہے یہ انسان کی سائیکولوجی نفسیات ہے کہ جب کام بن جائے تو سبحان اللہ اور بگڑ جائے تو انسان مقدر کو کوستا ہے تو کسی کو علم ملا اس کا مقدر تھا کسی کو علم نہیں ملا سامنے والے نہیں بولے میرے ساتھ پیچھے والے بولے مل کے چل رہا ہے تاریخی نقل لگے گا میرے ساتھ دینا ہے نا میں تو اعلان نقل کر رہا ہوں کسی کو علم ملا اس کا مقدر تھا کسی کو علم نہیں ملا اس کا مقدر نہیں تھا ٹھیک ہے نا اس میں نصیحت کی بات ہی نہیں ہے لیکن اب کہنے کی طرح یہ علی کو علم کا ملنا یہ علی کا مقدر تھا اس میں فضیلت نہیں ہے تو بھائی رک جاؤ اس جملے کے اوپر کہہ رہے ہو کہ علم کا ملنا علی کا مقدر تھا تو اب اگر میں علی کے مقدر کے فضائل بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو قیامت آ جائے اور علی کے مقدر کے فضائل ختم نہ ہونے پائے لیکن کہہ چکے ہو لکھ چکے ہو سیرت نگار نے لکھا کہ خیبر میں علم کا ملنا یہ علی کا مقدر تھا تب سنو علی کے اتنے چاہنے والوں کے سامنے علی کے حقیر چاہنے والے کی زبان سے علی کا مقدر ہے کیا کیا بتاؤں کعبے میں اندر آنا علی کا مقدر ایسا نہیں مل کے نعرے آخر میں لیں گے اب سنو علی کا مقدر ہے کیا کیا کعبے میں آنا علی کا مقدر تفسیر الدفاع علی کا مقدر سورہ حلاطہ علی کا مقدر ظاہری دنیا علی کا مقدر باطنی دنیا علی کا مقدر فتح بدر علی کا مقدر فتح احد علی کا مقدر فتح خندق علی کا مقدر فتح نہروان علی کا مقدر فتح جبل علی کا مقدر آدم کا علم علی کا مقدر نوح کا شکر علی کا مقدر ابراہیم کی خلت علی کا مقدر موسیٰ کی حبت علی کا مقدر یوسف کا جمال علی کا مقدر محمد کا کمال علی کا مقدر فاطمہ کا شوہر بننا علی کا مقدر حسنین کا بابا بننا علی کا مقدر قبر میں آنا علی کا مقدر حشر میں آنا علی کا مقدر حدیث جاری علی کا مقدر حدیث منزلت علی کا مقدر حدیث منزلت علی کا مقدر ساقی کوثر بننا علی کا مقدر حوض کوثر میں آنا علی کا مقدر فضا علی کا مقدر ہوا علی کا مقدر عرش علی کا مقدر فتح بدر علی کا مقدر نفس خدا بننا علی کا مقدر نفس رسول بننا علی کا مقدر ہجرت کا بستر علی کا مقدر عادت کا علم علی کا مقدر روح کا شکر علی کا مقدر یہ سب علی کا مقدر ہے تو جس کا مقدر پھوٹا ہو تو علی کا کیا مقابلہ کرے گا میں یہی تو کہتا ہوں دیکھو یا علی مدد کہنا میرا شناختی کارڈ ہے میں ختم کر رہا ہوں میرے ساتھ رہنا کہتے بھائی علی سے مدد مت مانگو کیوں نہ مانگو اسے کہتی ہے خیر اللہ میں نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں لکھا ہوا کہاں لکھا ہوا ہے میں بیان مطلب کر رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ ہم نے کہتا ہے عیسیٰ کا نعبد و عیسیٰ کا نستعین پروردگار عبادت فقط تیری وہ عیسیٰ کا نستعین پروردگار مدد فقط تیری عیسیٰ کا نستعین کا مطلب فقط اللہ کی مدد میں نے کہا چلو خیبر کے میدان میں 39 دن تک جب خیبر فتح نہ ہوا تو کیا روزانہ نماز میں میرے نبی نے عیسیٰ کا نستعین نہیں پڑھا فجر میں کہا عیسیٰ کا نستعین بولو نہیں والو ظہر میں کہا عیسیٰ کا نستعین خاموش رہے گا مزہ نہیں آئے گا عصر میں کہا عیسیٰ کا نستعین مغرب میں کہا عیسیٰ کا نستعین عشاء میں کہا عیسیٰ کا نستعین پروردگار تو مدد کر دے کیا اللہ آیا مدد کرنے اللہ نہیں آیا اللہ کا آرڈر آیا نادے علی علی کو پکارو تو اب عیسیٰ کا نستعین کی تفسیر سمجھ میں آئی کہ مدد مانگو خدا سے مدد دینے علی آئے گا ہے غریبی
آخری مرحلوں میں میرا ساتھ دیے گا. بڑی بڑی بیداری سے آپ نے مجھے سنا. کھڑے میں بیٹھے میں ماشاءاللہ میرے بزرگ نوجوان کی سلامت رہے. میں پھر کہہ رہا ہوں بابا کے بہت کہہ رہا ہوں بڑی صورت میں کہہ رہا ہوں ممبر پر اسلامی عقیدے کا مرکز کون ہے؟ مولا آباد رکھے آپ کو میرا پیارا نبی جس کے لیے قرآن میں آیا. اب آخری فیصلہ کرنا ہے قرآن کی روشنی میں اور مل کے کرنا ہے. تھک تو نہیں گئے؟ گلی میں بیٹھ کے بڑی بیداری سے آپ نعرے لگائے سبحان اللہ کیا. جملوں کو وزن دیا. جملے تو قرآن مجید کے کر رہا ہوں میں. اسلام میں عقیدے کا مرکز میرا نبی کے ساتھ. آیت الکرسی میں اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین. دین میں سختی نہیں ہے, جبر نہیں ہے, اجبار نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے, فورس نہیں ہے. اکراہ نہیں ہے, اجبار نہیں ہے, زبردستی نہیں. دین میں قرآن کی آیت ہے. بس میرے ساتھ ہی ذرا ساتھ جس سے میں سناؤں بچوں کو پوری توجہ کے ساتھ. آخر میں انشاءاللہ آپ کے رگوں سے علی کی محبت ٹوٹے گی. یہ بیان ختم ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ مجھے مسائل پڑھنے دیر ہو گئی تھی براہ راست ایک اور جگہ جانے سے خطاب کرنے کے لیے, لیکن آپ کی زحمت میں پوچھ نہیں ہو رہا ہوں. تین جملہ آپ کو ہدیہ کر کے بیان ختم کر رہا ہوں. نبی سے شروع کیا میں نے, نبی میں ختم کر رہا ہوں. دین میں جبر نہیں ہے, دین میں جبر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کہتا ہے قد تبین الرشد من الغی. اللہ کہتا ہے میں دین میں جبر کیوں کروں گا؟ میں نے ہدایت اور گمراہی دونوں سامنے رکھ دی. ذرا میرا ساتھ طریقہ نہ آپ تھکی نہ میں تھکوں. ذرا قرآن کا پیغام ہے لیکن جلدی آگے بڑھا ہوں. ٹائم تھا لیکن اب ٹائم نہیں ہے. لیکن جملے چاہ رہے ہیں کوئی وضاحت کرنا. آپ کے ذہن انشاءاللہ خود ٹھیک کریں گے جملوں کو. بس میرا ساتھ دیتے رہیے گا. میں دین میں جبر کیوں کروں گا؟ میں نے ہدایت گمراہی سامنے رکھ دی. چاہے اس راستے پر آؤ چاہے اس راستے پر آؤ. قد تبین الرشد من الغی. اس کے بعد کہتا ہے فمن یکفر بالطاغوت. جو بھی طاغوت کا باطل قوت کا انکار کرے اور کیا کرے وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ اور مجھ اللہ پر ایمان لائے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. تو صحیح اتنا مجمع بیٹھا ہوا لطف لیں گے انشاءاللہ. مجھے اجازت دے الفاظ دائیں بائیں ہو جائیں. خود ٹھیک کرنا ہے. جتنے کھڑے بیٹھے پوری طاقت جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں انشاءاللہ. لگے علی والے بیٹھے ہوئے. میں جبر کیوں کروں گا؟ میں نے دونوں چیزیں رکھ دی. اس کے بعد کہتا ہے جو بھی باطل قوت کا انکار کرے اور مجھ اللہ پر ایمان لائے فقط استمسک بالعروۃ الوثقیٰ. تو صحیح معنی میں اللہ کی رسی کو اسی نے تھما ہوا ہے. کس نے تھما ہوا ہے؟ جو باطل کا انکار کرے اللہ پر ایمان کا اقرار کرے. پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے, پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے, پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے. کلمے کی شان سمجھ میں آئی؟ پہلے ہے لا الہ. جملہ مکمل ہو گیا. پہلے ہے لا الہ پھر ہے الا اللہ. پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے. علی والوں پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے. پہلے کہو لا الہ پھر کہو الا اللہ. یعنی قرآن نے بتلا دیا کہ جس سے محبت کرتے ہو پہلے اس کے دشمن پر لعنت کرو پھر محبت. ختم ہو گیا لیکن اب آخری میں بیان کر رہا ہوں دین میں جبر نہیں ہے. بڑا میرا ساتھ دیا ہے. آخری کلمہ کو چھوڑ دوں گا تو بیان ادھورا رہ جائے گا. دین میں جبر نہیں ہے. اب سنیے گا دین میں اگر جبر نہیں ہے, پتم جی کا جملے کو, دین میں اگر جبر نہیں ہے تو دین میں کوئی سمجھوتا بھی نہیں. خاموش ہو کے سنائے آواز نہیں آئی مجھے. چپ ہے جملے پہ آئے پوری طاقت لگائیں پوری طاقت. پلان ختم ہو گیا. دین میں کوئی اگر زبردستی نہیں ہے فورس نہیں ہے تو دین میں کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے کوئی سمجھوتا بھی نہیں ہے نا. لیکن آئے تاریخ میں لکھا آئے مشرک تھے شرک کرنے والے تھے کافر تھے. آئے نبی کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ نعوذ باللہ تو میں کہہ رہا ہوں. کہنے لگے کہ محمد ہم تم سے ایک سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں. کیا سمجھوتا؟ کہنے لگے ایک دن ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں اور ایک دن نعوذ باللہ تم ہمارے پتوں کے خداؤں کی عبادت کرو. کمپرومائز ہو جائے سمجھوتا ہو جائے. مشرک نے نبی سے آ کے کہا کہ کمپرومائز کا ہو جائے. ایک دن تم ہمارے خداؤں کی عبادت کرو ایک دن ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں. کوئی سمجھوتا ہو جائے کمپرومائز ہو جائے. خدا کو جلال آ گیا. میرا ساتھ دینا خدا کو جلال آ گیا. کہنے کا قل یا ایھا الکافرون
رسول ان کافروں سے کہہ دو لا عبدو ما تعبدون، میں تمہارے بتوں کی عبادت نہ کرتا ہوں نہ کروں گا۔ جو نبی کا چاہنے والا میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے میرے ساتھ آ جائے، میرا نبی کا کلمہ پڑھنے والا یہاں سے آخر تک، میرا بچہ، میرا بزرگ، میرا نوجوان، قل یا ایھا الکافرون، ترجمہ کیا ہے؟ رسول کہہ دو اے کافروں لا عبدو ما تعبدون، تم جن کی عبادت کرتے ہو نا میں اس خود تمہارے خداؤں کی عبادت نہ کرتا ہوں نہ کروں گا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی میرے خدا کی عبادت نہیں کرو گے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں نے ماضی میں کسی بت کی پوجا نہیں کی۔ خدا کرے میرا ساتھ دے دے، یہ جملہ پہنچ گیا، یہ جملہ پہنچ گیا پیچھے والوں تک، میرے ساتھ والی والوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، تم نے عبدتم ماضی میں جن کو پوجا، میں نے ماضی میں کسی بت کی پوجا نہیں کی۔ نبی والوں، علی والوں، اللہ نے قرآن میں نبی کو بتا دیا کہ زمانے دین ہے، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، اور ہمارا محمد نہ ماضی میں بت پرست تھا، نہ حال میں ہے، نہ مستقبل میں ہے۔ اب نبی کی جگہ جو آئے جو نہ ماضی میں بت پرست تھا، نہ حال میں مستقبل۔ آواز کریں، مل کے سارے آواز سے کریں۔ ہم اس علی کے فضائل بیان کرتے ہیں جس کا تعارف ہمارے نبی نے کرایا، جس کا تعارف ہمارے قرآن نے کرایا، اور ہم نہ روتے حسین پر اگر ہمارے نبی کا گریہ ثابت نہ ہوتا۔ عصر عاشور میں ابھی سورج ڈوبا نہیں تھا، جھٹپٹا تھا، فوج یزید کا ایک سپاہی اپنے جانور کو پانی پلانے فرات کی طرف چلا، اس کا گزر ہوا مقتل سے، اس نے دیکھا کہ حسین کے بے سر لاشے پر ایک بزرگ کوہنی رکھے بیٹھے ہوئے، کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں کبھی لاشے کو دیکھتے ہیں، اور دو جملے کہتے ہیں ولدی قتلوک، بیٹے ان لوگوں نے تجھے قتل کر دیا۔ تمہارے دل پر چوٹ پڑی، وَمِن شُرْبِ مَاءٍ مَنَوُوک، اور بیٹے وہ سن رہا ہے، سپاہی سن رہا ہے، کوئی بزرگ بیٹے کہہ رہے ہیں تجھے ان لوگوں نے قتل کر دیا اور تجھے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلایا۔ سپاہی نے یہ منظر دیکھا، اپنے جانور کو کھینچتا ہوا جلے ہوئے خیموں کے پاس آیا، پرسے کی مجلس ہے، مجلس اعزا ہے، مولا آپ کو بات رکھے، آپ کے آنسوؤں کو سجدہ کے رومال میں جگہ دی، اپنے جانور کو کھینچتا ہوا جلے ہوئے خیموں کے پاس آیا اور کہا سجاد تمہارے خاندان کا کوئی مرد حسین کے لاشے پر رو رہا ہے، کیا اسے بلا کر لاؤں؟ رو کر کہنے لگے مردوں میں میرے علاوہ کسی کو زندہ بھی چھوڑا ہے؟ کہا سجاد خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو کہنے لگے اے شخص تو نے پہچانا نہیں؟ احمد مختار اپنے نواسے کے لاشے پہ رو رہے ہیں۔ دیکھو عباس کے ماتمیوں، ایک جملہ سننا، جب حشر کا دن ہوگا نا اور رسول مسند شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، اس وقت شہزادی آئیں گی رسول کے پاس، تو رسول پوچھیں گے بیٹی آج شفاعت کا دن ہے، کچھ سامان شفاعت لے کر آئی ہو؟ شہزادی کہیں گے بابا کفان للشفاعت یدان مقطوعتان لولد العباس، بابا میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، میں بس اپنے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے بازو لے کر آئی ہوں۔ رونے والوں جملہ پوری حساسیت سننا، بس مجھے ختم ہو رہی تھی، جملہ سننا۔ دیکھو حسین شہید ہو گئے، عباس شہید ہوئے، قافلہ کربلا سے کوفہ گیا، کوفہ سے شام کے لیے قافلہ نکلا، چلتا چلتا قافلہ اہل حرم کا شہر حمص کے قریب پہنچا۔ آج بھی شہر حمص شام کا ایک شہر ہے جو موجود ہے۔ مقتل کہتا ہے کہ جب قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچا
تو ایک درخت پر حسین ابن علی کے سر کو لٹکایا گیا، بیبیاں درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئی، فوج یزید کے خیمے لگے اور سید سجاد کو جلتی دھوپ میں بٹھلایا گیا۔ آپ رو رہے ہیں، دیکھو اس زمانے میں شہر میں دروازے ہوتے تھے، یہ ذہن میں رکھنا، میرا مولا سجاد جلتی دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے، تمہیں یاد ہے گلے میں توقے خاردار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، لوہا اگر دھوپ میں پڑا رہے تو گرم ہوگا نا۔ مختل کہتا ہے کہ لوہا ایک منزل پر اتنا گرم ہوا کہ شہزادے کے جسم میں چھالے پڑنے لگے۔ اٹھا میرا مولا سجاد، اٹھے اور مختل کہتا ہے ایک خیمے کے چھاؤں میں آ کر بیٹھ گئے، ظلم بھی اپنے کمال پر، صبر بھی اپنے کمال پر۔ سنو کہ جملہ رو رہے ہو تم، اس خیمے کے اندر فوج یزید کا ایک سردار تھا، خیمے کے اندر موجود ہے، سجاد خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے، اس کے کانوں میں جب زنجیروں کی جھنکار کی آواز آئی تو اس نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا یہ جھنکار کیسی؟ کہا امیر وہ جو قیدی ہے اس کا جسم جل رہا ہے، وہ دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں آ کر بیٹھ گیا ہے، کہا اسے حکم دو کہ دوبارہ دھوپ میں جا کر بیٹھے۔ خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ آخری میں پڑا ہوئے غلام آیا سجاد کے پاس اور کہا سردار راضی نہیں ہے، تم پھر دھوپ میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ میرے مولا نے سر بلند کیا اور کہا اپنے سردار سے جا کر کہہ دے کہ میں خیمے میں داخل تو نہیں ہو رہا، میری بیڑیاں ٹھنڈی ہو جائیں تو میں پھر دھوپ میں جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ رونے والوں یہ جملہ کہنا تھا، یہ جملہ سننا تھا کہ سردار تازیانہ لیا ہوا دھوپ میں نکلا اور اس نے تازیانہ بلند کیا سید سجاد پر۔ بیویاں دور سے دیکھ رہی تھی، پکارا شہزادی زینب نے کہ بیٹے میرے قریب آ جاؤ۔ سجاد قریب آئے، درمیان میں بیویوں نے انہیں بٹھایا اور سایہ کیے ہوئے شام تک کھڑی رہی۔ یہ ہے کمال ظلم، یہ ہے کمال ظلم۔ سایہ کیے ہوئے بیویاں شام تک کھڑی رہی سجاد پر، اور اب شام ہونے لگی، شام ہو رہی ہے، شہر کا دروازہ کھلا، دروازے تھے اس زمانے میں، شہر کا دروازہ کھلا، سنو گے شہر کے لوگ پانی کے مشکلیں لیے دروازے سے باہر نکلے۔ رونے والوں وہ بچی جو کربلا سے پیاسی تھی وہ اب تک پیاسی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، سننا آخری جملے، وہ بچی جو کربلا سے، بیٹیوں والا سننا، وہ بچی جو کربلا سے پیاسی چلی وہ اب تک پیاسی ہے۔ ایک پتہ مختل نے لکھا کہ شمر لعین نے جو بڑے بڑے مشتی زبردار تھے انہیں حکم دیا، مشتی زبرداروں کو، کہ جو سردار ہیں انہیں پانی پلاتے پھر چلو، اور ایک مشکیزہ اس نے خود اٹھایا اور جو بڑے بڑے سردار تھے انہیں پانی پلاتا ہوا چلا۔ بچی نے یہ منظر دیکھا، پھر اپنی پھوپھی کو دیکھا اور کہا پھوپھی اماں اجازت ہے کہ میں شیمر سے جا کر پانی مانگ لوں؟ بیٹی اگر وہ دے دے تو جا کے مانگ لے۔ بچی آئی، آنے کے بعد اس نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کھڑی رہی، بس وہی کیا جو اصغر نے کیا تھا، اپنی سوکھی زبان نکال کر شیمر کو دکھلا دی۔ شیمر نے پانی دیا نہیں، زبان سے کچھ کہا بھی نہیں، بچی سمجھی میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ ساری فوج نے پانی پی لیا تو اب بچی کو یقین ہوا کہ یہ بچا ہوا پانی میرے حصے میں آئے گا۔ ایک مرتبہ شیمر نے سکینہ کی صورت دیکھی، پر گری، پر رکھ دیا۔ ایک مرتبہ شیمر نے تازیانہ اٹھایا، تازیانے کا اٹھا تھا کہ بچی گھبرا کر اٹھی اور ایک سر کو مخاطب کر کے کہنے لگی چچا عباس اگر آپ زندہ ہوتے تو کوئی سکینہ پر